بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے شاہی محل کے دروازے کے باہر ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی فریادی آئے تو اس زنجیر کے ذریعے زور سے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل کی زنجیر کو زور سے ہلایا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنا آرام چھوڑ کر فوراً حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت کو حاضر کیا گیا۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کو اداب کرنے کے بعد عرض کیا، حضور، میں رام نگر، جو آگرہ سے 15 میل کے فاصلے پر ہے، سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میں نے اپنی خوشی سے اپنے رشتہ دار کی طرف کی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے زمیندار کے بیٹے کو انکار کر دیا، لیکن اب اس کا ارادہ ہے کہ میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ بادشاہ سلامت، میں بیوہ اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، آپ گھبرائیں نہ، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے میری بیٹی کو زبردستی گھر سے نکال کر لے جائے گا۔ میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس اس وقت مدد لینے کے لیے آئی ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ پھر فوراً تیاری کر کے بوڑھی عورت سے کچھ باتیں دریافت کر کے حکم دیا کہ بوڑھی عورت کو عزت و آسائش کے ساتھ محل میں رکھا جائے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر اپنے وزیر اعظم کے ہمراہ رام نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ گاؤں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر گئے اور آہستہ آہستہ ان آوازوں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکا لڑکی کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ آوازیں انہی کی ہیں۔ جب لڑکی نہ مانی تو لڑکے نے اپنے دوستوں کو آواز دی جو اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے کہ اس لڑکی کو مارو۔ انہوں نے لڑکی کو مارنا شروع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور اس کے وزیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں بادشاہ اور اس کے وزیر نے زمیندار کے بیٹے اور اس کے دوستوں کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ زمیندار کے بیٹے اور اس کے دوستوں کو ان کے ساتھ لڑائی کر کے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو محل میں لے جا کر اس کے سپرد کر دیا۔ صبح زمیندار کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے زمیندار کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی پر ظلم کرنے کی وجہ سے سزا سنا دی۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کو شاہی خزانے سے 500 شرفیاں دلوائیں اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر نے خود اس کی شادی میں شرکت کی۔